السلام علیکم یا علی مدد، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پروردگار سب کی مشکلیں آسان کرے۔ کافی دنوں بعد موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ آج جو میں نے ٹاپک لیا ہے وہ ہے صبر۔ ورڈ چھوٹا سا ہے، معنی بہت بڑے ہیں، اور جسے یہ ورڈ، یہ لفظ، اس کے معنی سمجھ آ جاتے ہیں وہ خدا کے، میں کہتی ہوں، بہت نزدیک ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اتنا قریب کہ ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہم پہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آئی ہے تو جو ہم صبر کر رہے ہیں وہ پروردگار کو اتنا پسند آ جائے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ جینا چاہیے، اور یہ صبر ہمیشہ کا نہیں ہوتا۔ کبھی نہ کبھی زندگی میں کہتے ہیں کہ جب خوشیاں نہیں رہتی تو پھر غم بھی نہیں رہتے۔ وقت لگتا ہے، وقت کو وقت دیجیے، صبر کیجیے، اور قرآن کی آیت، بہترین آیت کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک بے شک، میں کہتی ہوں ہمیں تو بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ کبھی نہ کبھی زندگی کے ایسے مقام پہ خدا ہمیں لائے کہ ہم صبر کو سمجھیں، صبر کو جانیں، صبر کرنا سیکھیں۔ ہم تو اس در سے وابستہ ہیں کہ جہاں اول سے لے کے آخر تک سب نے صبر کیا، صبر کا درس دیا، تو پھر ہم کیوں تکلیفوں میں، مشکلوں میں ناشکری کے الفاظ کہہ دیتے ہیں؟ کیوں ایسے مقام پہ چلے جاتے ہیں؟ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی اور سب کو، کہ آزمائش اور سزا میں بہت فرق ہے۔ کسی نے مولا سے پوچھا، سرکار سے، ہمارے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ جو مصیبت ہم پہ آئی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا سزا ہے؟ تو مولا نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ جو تکلیف، جو پریشانی، میں اپنے ورڈز میں کہہ رہی ہوں، کہ تمہیں خدا کے نزدیک کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو خدا سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ تو اس کا اندازہ ہم خود لگائیں گے، ہم اپنے تکلیفوں کو دیکھیں گے، ہم اپنی پریشانیوں کو دیکھیں گے، ہم اس مصیبت کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد اپنا خود جو ہے ہم ضمیر، اور کہتی ہوں کہ اپنے گریبان میں ہم جھانکیں، ہم اپنے اندر دیکھیں کہ آیا کہ ہم خدا کے نزدیک ہوئے ہیں یا خدا سے دور ہوئے۔ اگر آپ خدا کے نزدیک ہو گئے ہیں تو بے شک وہ آزمائش تھی، اور اگر آپ عبادتوں سے، خدا سے دور ہو گئے ہیں تو وہ آپ کی سزا تھی۔ دعا کیجئے کہ پروردگار ہم سے آزمائش لے تو ہمارا صبر بھی اسے پسند آئے، اور میں کہتی ہوں صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا صلہ، صبر کا اجر بہت بے حد خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ ہم ابھی نہیں سمجھتے جب ہم پہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب ہمیں اس کے نتائج مل رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں اس کا رزلٹ مل رہا ہوتا ہے، جب ہمیں اس کا صلہ مل رہا ہوتا ہے، جب ہم اس مقام پر ہوتے ہیں، ہم اس منزل پر پہنچتے ہیں، صبر کے اعلیٰ مقام پہ، تو پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ واقعی ہم صبر کے اس مقام پر ہیں کہ جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اور کبھی بھی اپنی منزل کو نہ بھولیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہے تو اس سے سیکھیں اور اس کو سمجھیں، اور پھر زندگی کا ایک مقصد بنا لیں کہ ہمیں اس مقام پہ پہنچنا ہے۔ وقت لگے گا، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف میں جینا سیکھیے۔ زندگیاں ختم نہیں ہوتی اور بے شک ختم نہیں ہوتی،
یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم مر جائیں گے، اور ہوتا ہے بعض دفعہ ہم تکلیفوں میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بس وہ کہتا ہے صبر کرو، صبر کے بعد تمہیں ایسی منزل بھی عطا ہوگی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنی منزل کو نہ بھولیں، ہم اپنی منزل کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ اب تک ہم نہیں سمجھے تو اب سمجھ جائیں، اب بھی نہیں سمجھے تو آگے سمجھ جائیں کہ ہماری اس زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور صبر کی ایک بات سب سے زیادہ خوبصورت، کہ جب صبر آ جاتا ہے تو پھر آپ کو دنیا جو کہے، آپ کو لوگ جو کہیں، جو آپ کو تکلیف دیتے تھے ان کی بات کر رہی ہوں، اور پھر وہی بات کہ میں سب کی بات کر رہی ہوں، ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، ایک اسپیسیفک پرسن کو میں نہیں وہ کر رہی ہوں، صرف اتنا کہوں گی کہ جب آپ کو صبر آ جاتا ہے تو پھر آپ کو نہیں فرق پڑتا دنیا کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کا پروردگار اور جس راستے پر آپ چل دیے ہیں وہ جانتے ہیں، پروردگار جانتا ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ سمجھیے آپ کی منزل کیا ہے، اور صبر کیجئے اور دعا کیجئے۔ پھر کہوں گی دعا کیجئے کہ پروردگار کو آپ کا صبر کرنا پسند آ جائے، اسے بھی کسی کسی کا صبر پسند آتا ہے۔